یہ سال ہے 616۔ مکہ کی گلیوں میں کچھ ہونے والا ہے۔ لوگ چپکے سے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ سچ میں ہوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بھی کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس شور و گل کے مرکز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ سڑک کے آغاز پر اپنے 2 میٹر لمبے شاندار جسم کے ساتھ وہ شان اور وقار سے چل رہے ہیں۔ ان کی بے خوفی ایسی ہے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں جب بھی شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی راہ پر جاتے دیکھتا ہے وہ اس راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے قریب تشریف لے جا رہے ہیں اور بلند آواز میں یہ اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان سربراز پکار اور بت پرست سرداروں کے لیے ایک سخت چنوتی ہے۔ پہلی دفعہ ایک مسلمان کی آواز اتنی بلند گونج رہی ہے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوتا ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو مسلمان اب کمزور اور بے سہارا نہیں رہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے اچانک طاقت کے توازن بدل دیے، یہ فیصلہ کیسے کیا؟ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے اسلام کے سب سے عظیم سپاہی کیسے بنے؟ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل پڑے تھے تو اچانک انہی کے مقصد کے لیے جان دینے کو تیار کیسے ہو گئے؟ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم اور قریبی صحابہ اور ان کے بعد دوسرے خلیفہ بنے۔ یہ دنیا کے سب سے دلچسپ اور مقدس قصوں میں سے ایک ہے۔ پردے کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب قریش قبیلے کے بنو عدی کے سردار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی تعلیم حاصل ہوئی۔ وہ بہت ذکی اور طاقتور جوان تھے۔ انہوں نے اس علاقے کے لاجواب پہلوانوں کو ہرایا، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے انہیں مکہ کا حامی کا لقب دیا۔ اپنی ذہنی قوت اور جسمانی طاقت کے سبب وہ اپنے قبیلے کے سردار بنے۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیدہ خبر نہیں دے رہے تھے، بلکہ چھپے ہوئے طور پر جنہیں اسلام کے قریب سمجھا جاتا تھا مسلم انہیں گھر میں دعوت دیتے تھے، اور جو مسلمان ہو جاتے وہ اپنا اسلام چھپاتے تھے، صرف انہیں بتاتے تھے جو بھروسے مند اور نیک سمجھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ بھی چھپی ہوئی تھی۔ اگر کھلی ہوئی دعوت ہوتی تو کم تعداد ہونے کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ جب یہ حالت کچھ وقت تک جاری رہی، شہر میں افواہیں پھیلنے لگی۔ یہ نیا مذہب مکہ کے مشرک سرداروں کے کانوں تک پہنچنے لگا۔ پہلے انہوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ اس نئی حالت پر بات کرنے کے لیے دار الندوہ میں ملاقاتیں ہوئی، جو مکہ کا شہری کونسل تھا۔ ہر خاندان کے سردار ان ملاقاتوں میں شامل ہوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے بنو عدی کے سردار کے طور پر شرکت کرتے۔ ان ملاقاتوں میں مختلف فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ ہر شخص اپنے قبیلے کے مسلمان ہونے والوں یا ہونے کا سوچنے والوں کو قید، پٹائی اور عذاب سے ڈرائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو باندھ کر تھک جانے تک پیٹا۔ اس وقت مسلمان انہیں ظالم کے لقب سے جانتے تھے، چونکہ دعوت چھپی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کو اسلام کی حقیقت کا ابھی علم نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں تنفر پیدا کر رہے تھے اپنے فائدے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کو اس خطرے سے بچا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر ظلم ناقابل تحمل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبیشستان یعنی ایتھیوپیا ہجرت کرنا شروع کی۔ ان میں عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو پہلے خطاب کے غلام تھے لیکن بعد میں آزاد ہوئے۔ وہ اور ان کی بیوی لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کی لہر میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر لیلا سے ملے اور پوچھا کیا تم کہیں جا رہی ہو، انہوں نے جواب دیا ہاں، تم نے ہمیں بہت عذاب دیا۔ جب تک اللہ ہمیں نجات کا راستہ نہ دکھائے ہم اللہ کے کسی اور زمین پر جائیں گے۔ حضرت عمر نے انہونی نرمی سے کہا اللہ تم سب کی مدد کرے، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت تک ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے ظلم سے تھک چکا تھا۔
انہیں محسوس ہونے لگا کہ کچھ تو غلط ہے، لیکن ان کا ذہن اور دل ابھی پریشان تھا۔ لیلا کو ان میں ہمدردی اور رحم کا احساس ہوا۔ جب عامر واپس آئے، انہوں نے ان کی یہ حالت بتائی۔ عامر حیران ہوئے اور بولے، کیا تمہیں امید ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے کہا، واللہ خطاب کا گدھا مسلم ہو جائے گا، لیکن اس کا بیٹا عمر نہیں۔ یہ اثر تھا جو حضرت عمر کا رویہ لوگوں پر ڈال رہا تھا، لیکن ان کا پتھر جیسا سخت دل جلد ہی نرم ہونے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات میں ایک یہ تھا کہ وہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے قریب نماز ادا